حضرات محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل اسلامک ورلڈ۔ میں محمد ذیشان رضا قادری آج آپ کے سامنے بہت اچھا واقعہ لے کے آیا ہوں، جسے سننے کے بعد انشاءاللہ ضرور آپ تڑپیں گے۔ ویسے تو میری ساری ویڈیو ایسی ہی ہوتی ہیں کہ بہت ہی پیچیدہ ہوا کرتی ہیں، لیکن یہ واقعہ بہت ہی زیادہ پیچیدہ ہے۔ بہت زمانے پہلے ایک بادشاہ تھا جس کی جاکنی کا وقت آ گیا۔ جب موت قریب ہو گئی تو اس نے حکم دیا اپنے سینکوں کو کہ جب میں مرنے سے تھوڑا پل اگر دور رہوں تو مجھے محل کے باہر لے جا کے لٹا دینا۔ سینکوں نے اسی طرح کیا۔ جب راجا کی موت کا وقت قریب آ گیا تو سینکوں نے اس راجا کو محل کے باہر لٹا دیا، اور محل کے باہر جس جگہ راجا کو لٹایا گیا اس جگہ سے آنے جانے کا راستہ بھی تھا۔ وہاں سے ایک فقیر گزر رہا تھا اور گزرتے گزرتے مانگتا ہوا جا رہا تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ راجا چارپائی میں لیٹا ہوا ہے، کھٹیا پہ لیٹا ہوا ہے، تو وہ راجا کے قریب آیا اور آنے کے بعد عرض کرنے لگا کہ اے راجا، تم مجھے کچھ دے دے، تیرے حق میں اچھا ہوگا۔ اس راجا نے کہا کہ اے بابا، میں تمہیں کیا دے سکتا ہوں؟ اس وقت میں خود موت کے قریب ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں؟ اس فقیر نے کہا اے راجا، تو کچھ بھی دے دے، تیرے حق میں اچھا ہوگا۔ راجا نے پھر کہا اے بابا، میں اس وقت موت کے بالکل قریب ہوں، میرے سینکوں نے مجھے محل کے باہر لٹا دیا ہے، چونکہ میری یہ خواہش تھی کہ میں جب مرنے لگوں تو مجھے محل کے باہر لٹا دینا۔ اب میرے موت کا ایک دم وقت قریب آ گیا ہے، میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں؟ اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فقیر نے تیسری مرتبہ پھر کہا کہ اے راجا، کچھ بھی دے دے، تیرے حق میں اچھا ہوگا۔ تو راجا نے جب دیکھا کہ اس کے کھٹیا کے نیچے یعنی چارپائی کے نیچے ایک بادام کا چھلکا پڑا ہوا تھا، راجا نے اس بادام کے چھلکوں کو اٹھایا اور اس فقیر کو دے دیا۔ فقیر نے بادام کا چھلکا جیسے ہی لیا، دعائیں کرتا ہوا چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد راجا کا انتقال ہو گیا۔ پورے شہر میں راجا کے انتقال کی خبر پھیل گئی۔ راجا کی دفن کرنے کے لیے تمامی لوگ اکٹھا ہوئے، راجا کو دفن کر دیا گیا۔ دفن کرنے کے بعد سب اپنے اپنے گھر چلے آئے۔ رات میں جب راجا کا لڑکا سونے لگا تو سوتے وقت اس کو رات میں خواب آیا، اور اس نے خواب میں دیکھا کیا کہ میرے جو راجا یعنی میرے والد محترم ایک کوٹھری میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوٹھری اسے کہتے ہیں کمرے ٹائپ کی جو چیز ہوتی ہے، تو اسی کمرے میں میرے والد محترم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک طرف سے ایک سانپ، اور اتنا بھیانک سانپ کہ اس راجا کے لڑکے کا بیان ہے کہ اتنا بھیانک سانپ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ وہ سانپ میرے والد محترم کی طرف دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اور جیسے ہی اس نے سوچا کہ میں راجا کو کاٹ لوں تو ایک بادام کا چھلکا آ کے اس کے منہ میں اڑ گیا۔ اب وہ سانپ فن پٹکتا رہ گیا، پٹکتے پٹکتے جب تھوڑی دیر کے بعد وہ بادام کا چھلکا اس کے منہ سے نکلا تو اس سانپ نے سوچا کہ لاؤ دوسری طرف سے کاٹ لیتا ہوں۔ جب دوسری طرف سے کاٹنے کی کوشش کی تو پھر ایک بادام کا چھلکا آ کے اس کے منہ میں پھنس گیا۔ پھر جب سوچا کہ تیسری مرتبہ جا کے پیچھے سے کاٹ لوں تو پھر ایک بادام کا چھلکا آ کے اس کے منہ میں اڑ گیا، حتیٰ کہ چاروں طرف سے کوشش کرنے کے بعد وہ سانپ فن پٹک پٹک کے وہاں سے چلا گیا۔ راجا نے اپنے لڑکے کو خواب میں ہی کہا کہ لڑکے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جاؤ اور خزانے میں جتنی بھی مال ہیں سب کو غریبوں میں تقسیم کر دو۔ صبح راجا کے لڑکے نے جب آنکھ کھولی، اٹھتے ہی سب سے پہلے وہی کام کیا جو اس کے والد محترم نے کہا تھا۔ خزانے سے جتنا بھی مال بھرا ہوا تھا سارے غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ دیکھیں حضرات، یہ بہت ہی عبرت ناک واقعہ ہے۔ اسے سننے کے بعد انشاءاللہ آپ ضرور عقل مند ہوں گے تو ضرور ایک مرتبہ توجہ کریں گے کہ اگر آج ہم کسی غریب کی مدد کرتے ہیں تو یقین جانیں دنیا میں تو ہم اچھے رہیں گے ہی رہیں گے، جب مر کے ہم قبر کے اندر چلے جائیں گے تو قبر کے سانپ اور بچھوؤں سے بھی محفوظ رہیں گے، اور قبر کے بعد جب حشر میں ہمارے سوال و جواب ختم ہو جائیں گے، جب حشر میں ہماری نیکیاں اور برائیاں جب تولی جائیں گی تو اس وقت جب نیکیاں نہیں رہیں گی تو یہی سب کام نیکیوں کی شکل میں نظر آئیں گے۔ تو تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اسی طریقے کی نیکیاں کرتے رہیں اور دوسروں تک یہ باتیں پہنچاتے رہیں، تاکہ وہ لوگ بھی نیک کام کرنے کی اللہ انہیں بھی توفیق